فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خواب اور حقیقت میں۔ خواب اور حقیقت میں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ دو شخصیات ہیں جن کا نام جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں شخصیات کی شان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب، جب بات اہل بیت کی ہوگی تو یقینی طور پہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی بات کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک مقام ہے۔ تاریخی حوالے سے ان کی جو شہادت ہے وہ یقینی طور پہ اسلام میں اسلام کی تاریخ میں اس کے گہرے اثرات ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت جناب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا تھا آپ کے گھر مبارک میں، آپ کے محل میں آپ کو محصور کر دیا گیا تھا، حصار کر رکھا تھا لوگوں نے اس کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور آپ کے ایما پہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شہزادے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پہ مامور، اللہ اکبر، ان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے جو گھر کا داخلی دروازہ تھا وہاں پہ آپ تشریف فرما تھے، وہاں پہ آپ کھڑے تھے اور آپ پہرا دے رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ دیکھیں نا کتنا پیار ہے۔ اگر میں نے پہلے وہ حدیث جو آپ کے گوش گزار کی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کا پیار، اب ان کا پیار دیکھیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، رحماء بینہم، وہ بے شک قرآن پاک کی آیا مبارکہ اس کا دیکھیں، اور پھر کتنا پیارا آپ نے اشارہ دیا رحماء بینہم، قرآن کی طرف اشارہ، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں وہ دیکھیں نا حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک روایت میں یہ ہے کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، صحیح، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اور دوسری میں ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اور ایک روایت میں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک میری آل اور قرآن مجید فرقان حمید ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، بے شک، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ دونوں مجھے ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ نے جو اشارہ دیا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، کافروں کے لیے شدت ہے اور آپس میں پیار محبت ہے۔ تو آپس میں دیکھیں ان کا پیار کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے پہرا دے رہے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے حضرت عثمان جانے اور ان کا کام جانے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیار اور ان کی محبت کی وجہ سے یہ دونوں شہزادے ان کا پہرا دے رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان خبیثوں نے، لعینوں نے چھت کو شک کیا، چھت کو پھاڑ دیا، اور اس کے بعد آپ کے محل میں، آپ کے گھر مبارک میں وہ داخل ہو گئے، اور جب آپ کو شہید کیا تو پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی حالت کیا تھی۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، آپ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کو شہید کیا گیا آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے پہ پڑے، جس کا مطلب بھی کیا بہترین اور کتنا خوبصورت ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ بے شک،
قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں نا، اس پہ لہذا آپ کی شہادت ہوئی. لیکن حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ کے دل میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی عثمان غنی جانے اور ان کا کام جانے، بلکہ یہ دونوں شہزادے وہاں پہ آپ کی حفاظت پہ مامور تھے. بے شک. حضرت صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور جناب حضرات کریمین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں تعلق تھا، جو آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری اہل سنت والجماعت جو سنی عقیدہ ہے، جس کو آپ حنفی کہہ لیں، حنبلی کہہ لیں، شافعی کہہ لیں، مالکی کہہ لیں، صحیح، یعنی قیامت تک اہل سنت والجماعت، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقہ قرار دیا ہے، صحیح، یعنی نجات پانے والا فرقہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، بے شک، اور اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتے. اس کا ایک بنیادی نقطہ اگر آپ دیکھیں نا جی، میدان کرب و بلا ہی میں جہاں پر آج شہداء کے سروں کا تاج جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں، تو اسی میدان میں آپ کے جو بھائی ہیں، ان بھائیوں میں شہید ہونے والی کون سی شخصیات ہیں؟ حضرت ابوبکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی. مزدرہ نامی جگہ ہے، میدان کربلا سے آپ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہٹیں تو وہاں ان شہداء کی قبریں ہیں جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہیں. اور نام کیا ہے؟ ابوبکر، عمر، عثمان. صحیح، یہ نام ان کے رکھے گئے. کیوں یہ نام کیوں رکھے گئے؟ کہ دل میں محبت تھی اہل بیت کی اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور ان کا آپس میں اتنا گہرا رابطہ ہے. تھوڑا سا اگر آپ مزید صحابہ اکرام کی محبت میں جائیں تو ایک واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب نرالا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محسن ہیں. صحیح، 5575 حدیثوں کو روایت کر کے نبی پاک سے سن کر امت تک پہنچانے والے ہیں. سب سے زیادہ، اور یہ عمر میں ایج میں حضرت علی سے بھی بڑے ہیں. اللہ. لیکن سفر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل سفر ہو رہا ہے. سفر کا اختتام ہوا، اسٹاپ کیا، حضرت حسین بیٹھے، تو انتہائی قابل غور نقطہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن ہوں، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دل میں حضرات اہل بیت کی یا حضرت حسن اور حسین کی جو محبت تھی، جہاں جا کر ہماری سوچ شروع ہوتی ہے وہاں سے حضرات صحابہ کی اہل بیت سے محبت، جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو سر پہ باندھنے والی چادر جس کو آپ پگڑی کہتے ہیں، پگڑی، صحیح، وہ حضرت ابو ہریرہ کے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے یاد کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھولی پھیلاؤ. جھولی پھیلائی، جھولی اٹھائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اپنے ہاتھوں پہ دم کیا اور دم کر کے خالی ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کی گود میں ڈال دیے. فرمایا اب اس کو سینے سے لگاؤ. جب سینے سے لگایا تو حضور نے فرمایا جاؤ آج کے بعد کچھ نہیں بھولو گے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دن اور یہ دن میں کبھی کسی کی کوئی بات نہیں بھولتا. میں نے رسول اللہ سے جو لفظ جس طرح سنے من وعن امت میں اسی طرح منتقل کر دیا. اللہ اکبر. وہ صحابی جس کے سینے پر رسول اللہ نے دم کیا، عمر میں حضرت علی سے بڑے ہیں. جب عمر میں باپ سے بھی بڑے ہیں تو مقام کتنا بڑا ہوگا. صحیح، لیکن سفر حضرت حسین کے ساتھ کر رہے ہیں. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب اسٹاپ ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت حسین جو رسول اللہ کے نواسے ہیں ان کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہے، گرد آلود ہو چکے ہیں پاؤں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اتاری اور چادر سے حضرت حسین کے پاؤں صاف کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کائنات میں ایسی محبت کی مثال کوئی نہیں ملتی. صحیح، کوئی شک. پھر آپ دوسری طرف آ جائیں تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ جو انتہائی بزرگ صحابی ہیں، سفید ریش ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں ان کی داڑھی سفید تھی. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بریدہ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی لے جایا کرتے تھے. صحیح. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسن جب جوان تھے تو اپنے گھر کے لیے سر پر لکڑیاں اٹھا کے لانے لگے. تو حضرت ابو بریدہ نے دیکھ لیا. جب حضرت بریدہ نے دیکھا تو دوڑ کر آئے. بوڑھا بندہ کتنی تیز دوڑ سکتا ہے. صحیح. دوڑ کر آئے تو دوڑ کر آ کر
حضرت حسن کو پیچھے سے آ کر پکڑ لیا، صحیح پکڑا اور پکڑ کے کہا بیٹا یہ لکڑیاں میرے سر پہ رکھ دے، یہ لکڑیاں میرے سر پہ رکھ دے۔ فرمایا آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، میں بچہ ہوں، اور میں اپنا بوجھ آپ کے سر پہ رکھ دوں؟ فرمایا کل کو اگر تیرے نانا نے سوال کر لیا کہ بابا تو پیدل جا رہا تھا اور میرے نواسے کے سر پہ لکڑیاں تھیں، تو بتا میں تیرے نانے کو کوئی جواب دے سکتا ہوں؟